وادی کشمیر میں اسلام کی وسعت و رفت کے لیے صوفیائی کرام کی خدمات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ان برگزیدہ صوفی بزرگان دین میں حضرت بابا نظام الدین کیانوی رحمت اللہ علیہ کا شمار انتہائی تعظیم کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ ریاست جموں کشمیر کے بلند پایہ ولی کامل تھے۔ حضرت بابا نظام الدین کیانوی رحمت اللہ علیہ کا آستان عالیہ وسط ضلع گاندربل کے پہاڑی علاقہ کنگن میں واقع ہے۔ آپ کی تشریف آوری سے یہ علاقہ اب بابا نگری سے مشہور معروف ہے۔ آپ کا سالانہ عرس پاک نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ آپ کے یوم وصال کے موقع پر منایا جاتا ہے، جہاں عرس پاک کے دوران یہاں لاکھوں زائرین جو ریاست اور بیرون ریاست کے علاوہ بیرون ممالک سے تعلق رکھتے ہیں حاضری دیتے ہیں۔ وہیں عام دنوں میں بھی یہاں حاجت مندوں کی قطاریں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ 26 جیٹھ 1896 بکرمی میں ان کا وصال ہوا تھا، تو ان کے پیر کا فرمان تھا کہ آپ یہ عرس جو ہے 26 جیٹھ کو منایا کریں۔ یہ ان کا حکم ہے، اس کے مطابق یہ عرس منایا جاتا ہے، اور تا قیامت تک لوگ یہاں آتے رہیں گے۔ ہمارا تو ان پہ بہت ہمارے پیر مرشد ہیں، اور ان کی جو بات ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ جو یہ ان کے پیر کا فرمان ہے کہ جو میرے بابا صاحب منہ سے فرمائیں گے وہی ہوگا۔ وادی کشمیر میں اسلام پھیلانے اور لوگوں میں ہم آہنگی، بھائی چارہ، مذہبی رواداری اور انسانیت کا جذبہ پیدا کرنے میں آپ برگزیدہ ہستی کا کردار قابل احترام و ستائش ہے۔ مخلوق کے خدا سے محبت، انسانیت کی خدمت اور حسن اخلاق ہمیشہ سے آپ کا تگرائی امتیاز رہا ہے۔ سالانہ عرس پاک کے دوران جہاں صوبہ جموں کے ضلع پونچھ، راجوری، کٹھوا، ڈوڈا سے تعلق رکھنے والے زائرین یہاں آ کر حاضری دیتے ہیں، وہیں وادی کشمیر کے کونے کونے سے بھی عقیدت مند اس دربار میں عقیدے کے ساتھ حاضری دیتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عقیدت مند بیرون ممالک سے بھی یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ حضرت بابا نظام الدین رحمت اللہ علیہ نے یکساں اور مساوی حقوق کے پیغام کو عام کرنے میں اپنی ساری عمر وقف کی، اس لیے دنیا کے کونے کونے سے عقیدت مند یہاں آ کر حاضری دیتے ہیں۔ یہاں ہر مذہب، ملت، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی جتنے بھی لوگ ہیں ہر عقیدہ کے آتے ہیں اور امن کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ یہاں اس ملک کی ترقی اور امن کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہاں کسی قسم کا کوئی سب کی مراد پوری ہوتی ہے اور سب کے لیے یہاں برابری ہے۔ فلسفہ صوفیہ اور صوفیائی کرام کی گراں قدر سماجی و دینی خدمات سے متاثر ہو کر نہ صرف مسلم عقیدت مند حضرت نظام الدین کیانوی رحمت اللہ علیہ کے آستان عالیہ پر حاضری دیتے ہیں، بلکہ غیر مسلموں کا ان کے تئیں عقیدہ اس قدر پائیدار ہے کہ وہ ہر سال یہاں آ کر حاضری دیتے ہیں اور سکون قلب و ذہن حاصل کرتے ہیں۔ جموں سے تعلق رکھنے والے رمیش شرما ان غیر مسلم عقیدت مندوں میں سے ایک ہیں جنہیں فلسفہ صوفیہ اور صوفیائی کرام نے اپنے کلام اور سلوک و معرفت سے بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ رمیش شرما کی اس دربار میں حاضری صوفیت اور کشمیریت کی واضح اور زندہ مثال ہے۔ یہاں مجھے بہت اچھا لگا، میں ہر سال یہاں آتا ہوں۔
تو یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، ہندو مسلم سکھ کا کوئی ایسا نہیں ہے، یہاں بہت ایسا بھید بھاؤ کوئی ایسا نہیں ہے۔ اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کا انسانیت کے تئیں درس اور پیغام ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس پر چل کر نہ صرف دنیاوی مشکلات و مسائل کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے بلکہ آخرت کو بھی سنوارا جا سکتا ہے۔ صوفیاء کرام انسانیت کو نہ صرف گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آتے ہیں بلکہ ان کی روحانی کمالات سے بگڑوں کی بھی بن جاتی ہے۔ ان کے دربار میں عقیدت اور امید سے حاضری دینے والے پوشیدہ طاقت سے وہ حاصل کرتے ہیں جو انہیں باہری دنیا میں کہیں نہیں ملتا۔ یہاں مریضوں کا مرض ٹھیک ہوتا ہے، یہاں حاجت مندوں کی من کی مرادیں پوری ہو جاتی ہے، یہاں بارگاہ الہی میں مانگی جانے والی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ راجوری سے تعلق رکھنے والے شوکت علی کا معصوم بچہ 2.5 سال کی عمر میں کسی مرض میں مبتلا ہو گیا تھا، چنانچہ اپنے لخت جگر کی سلامتی کے حوالے سے فکر مند والد نے جموں میں اپنے بچے کا علاج معالجہ کرایا، لیکن کسی وجہ سے یہاں اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اس نے اپنے بچے کا بہتر اور مزید علاج معالجہ کے لیے چندی گڑھ کا رخ کیا۔ ڈاکٹروں نے شوکت علی کے بچے کا طبی معائنہ کیا اور 5 سال تک ادویات دینے کا مشورہ دیا۔ ولی کامل پر یقین رکھنے والے شوکت علی نے حضرت بابا نظام الدین رحمت اللہ علیہ کے استان عالیہ پر حاضری دی۔ پھر کیا، شوکت نے جو دعا مانگی وہ بارگاہ الہی میں قبول ہوئی۔ جب میں وہاں سے یہاں بابا جی کے پاس پہنچا اور زہر شریف پہ پہنچا، بولا یہاں کی لسی روٹی کھا لو اور بچے کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لینا ہے، آپ کو دوائی نہیں دینی ہے اس کو۔ میں نے ویسا ہی کیا۔ تو جب میں 1 سال کے بعد بچے کو کچھ نہیں ہوا، میں پھر چندی گڑھ گیا اپنے دل کی تسلی کے لیے۔ تو انہوں نے دوبارہ جب سی ٹی اسکین کیا تو انہوں نے کہا ایسی کوئی پرابلم ہے ہی نہیں ہے اس بچے کو، کبھی ہوئی نہیں ہے زندگی میں۔ تو یہ تو سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں بابا جی صاحب لاروی جو ہیں ان کی نگاہ کرم ہے سب۔ حضرت بابا نظام الدین کا عرس پاک 1 صدی سے منایا جا رہا ہے۔ حال ہی میں ان کا 121واں عرس پاک منایا گیا اور ان کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ سالانہ عرس پاک کے دوران یہاں لاکھوں زائرین کے لیے مفت لنگر کا انتظام کیا جاتا ہے اور رضاکارانہ طور پر لوگ لنگر بنانے میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں روحانی سلاسل در حقیقت راستہ، دروازہ یا شاہراہ ہے جو گمراہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر صحیح راہ پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے۔